اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بے وقوف شوہر کی، جاہل شوہر کی، بدتمیز شوہر کی چند نشانیاں بتائیں گے۔ ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے انسانی رشتوں میں وہ کون سا رشتہ ہے جو سب سے زیادہ دکھ پہنچانے کا باعث بن سکتا ہے؟ کیا ایک برا شوہر آنے والے کسی خاندان کی تباہی کا باعث ہو سکتا ہے؟ ایک بے وقوف شوہر کی کیا نشانیاں ہیں؟ وہ کون سا شوہر ہے جس سے بیوی محبت کی بجائے نفرت کرنے لگتی ہے؟ کیا ایک بے وقوف شوہر کی جہالت کو دور کیا جا سکتا ہے؟ کیا آپ کا شمار ایسے شوہروں میں تو نہیں ہوتا؟ اگر ایسا ہے تو آپ خود کو بدلیں، خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ آپ کو توفیق دے کہ آپ وہ برائیاں ختم کر سکیں اور گھر میں محبت کی فضا قائم کر کے جنت کا ماحول پیدا کر سکیں۔ ناظرین، نشانیاں بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہو سکے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، اب ہم آپ کو وہ نشانیاں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، شکوک و شبہات ایک جاہل شوہر کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اس کا ذہن اپنے لائف پارٹنر کے حوالے سے بے بنیاد شکوک و شبہات سے اٹا رہتا ہے۔ بے یقینی کا یہ عاصب مسلسل ذہنی انتشار کو جنم دیتا ہے اور گھر کی فضا کو بوجھل بنائے رکھتا ہے۔ احساس کمتری ہمارے معاشرے کی ایک عام بیماری ہے۔ اکثر شوہروں میں پایا جانے والا یہی احساس کمتری شکوک و شبہات کا بنیادی سبب ہوتا ہے۔ جسے خود پر اعتماد نہ ہو وہ کبھی دوسروں کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا۔ اس احساس میں مبتلا ایک شوہر ہمیشہ یہی سوچتا ہے کہ شاید وہ توجہ کے لائق نہیں، اور یہ کہ اس کی بیوی کی نظر میں دوسرے لوگوں کی اہمیت اس سے بہتر ہے، زیادہ ہے۔ ایسا شوہر نہ صرف اپنی زندگی کو مشکل بنائے رکھتا ہے بلکہ اس کی بیوی بھی ذہنی اذیت کا شکار رہتی ہے۔ بچے ان رویوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ ان تاریک اثرات کے سائے میں پروان چڑھنے والے یہ معصوم پودے کبھی تناور درخت بن کر برگ و بار نہیں لاتے اور اس خاندان کی زندگی پر بے یقینی کے سائے مسلط رہتے ہیں۔ میاں بیوی کے مقدس رشتے میں پڑنے والی شکوک و شبہات کی یہ دیوار صرف اور صرف یقین کی سمت سے ہی پر کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، پرتشدد رویات۔ تشدد ہمارے معاشرے کا ایک انتہائی کاربھیانک پہلو ہے اور صنف نازک اس عنصریت کا سب سے زیادہ شکار نظر آتی ہے۔ اکثر کم عقل شوہر اپنی بیوی پر تشدد رویے کا بے دریغ اظہار کرتے ہیں۔ شوہر کا یہ رویہ ایک بیوی کی شخصیت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ اسے وہ مقام نہیں مل پاتا جو ایک بیوی اور ماں کے بہتر طرز عمل کا ضامن ہوتا ہے۔ اس پر تشدد رویے کا شکار خواتین ایک بیوی اور ایک ماں کی حیثیت سے بھی کبھی اپنے کردار سے انصاف نہیں کر پاتی۔ نمبر 3، لفظ طلاق کا استعمال۔ جہالت کا شکار اکثر شوہر لڑائی جھگڑے کے دوران طلاق کی دھمکیاں دے کر بیوی کو خوف زدہ کرنے اور اس پر بے جا رعب جمانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے شوہر کو اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ ان کا یہ جاہلانہ رویہ بالآخر اس لفظ کی وقت ہی ختم کر دیتا ہے اور اس کا استعمال بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ نمبر 4، چڑچڑاپن۔ چھوٹی چھوٹی بات پر بحث و تکرار، لڑائی جھگڑا ایک برے شوہر کی نشانی ہے۔ ایسے شوہر اپنی ناکامیوں اور دیگر پریشانیوں کا ازالہ اپنے گھر میں ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور گھریلو ماحول میں انتشار اور بے سکونی پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ بچے اس رویے کو بہت جلد اپنا لیتے ہیں۔ نمبر 5، ڈکٹیٹرشپ۔ بیوی کو پاؤں کی جوتی سمجھنے کی رسم معاشرے کے جاہل طبقے میں قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ بعض جاہل شوہر بیوی کو ایک غلام سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ اسے اپنی رائے کے اظہار کا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ اس قسم کا شوہر خود کو اعلیٰ و رافع سمجھتا ہے۔ ایسا شوہر اپنی بیوی کے لیے مسلسل ذہنی اذیت کا باعث ہوتا ہے۔
नंबर 6, घरेलू मामलात में अदम दिलचस्पी। कुछ लापरवाह किस्म के शौहर घर के मामलात से मुसलसल आराज बरतते हैं और बीवी को ये बावर कराते हैं कि घर की तमाम तर जिम्मेदारी महज बीवी पर आयद होती है। शौहर का ये गैर जिम्मेदाराना रवैया बहुत से मसाइल को जन्म देता है। नंबर 7, तंजिया रवैये और जुमलों का इस्तेमाल। एक जाहिल शौहर तंजिया जुमलों का आदी होता है, या तो फितरतन या फिर इरादतन। बीवी को ज़हनी अजियत पहुंचाने की गर्ज से ये शौहर ऐसा रवैया अपनाता है। ये रवैया आहिस्ता आहिस्ता ज़हनी और कल्बी फासलों को जन्म देता है। खुद को अकल कुल समझना। एक बुरा शौहर खुद को अकल कुल समझता है। उसकी नज़र में बीवी अकल शऊर से बेबहरी कोई मखलूक होती है। ऐसा शौहर बीवी की राय को कोई अहमियत नहीं देता, हालांकि एक बीवी अपने दायरे कार में अकल और शऊर की मालिक होती है। ये हौसला शिकन बर्ताव एक बीवी से उसका एतमाद छीन लेता है। नंबर 9, ऐब जोई। एक जाहिल शौहर की आंखों पर हमेशा ऐब जोई की ऐनक चढ़ी रहती है। उसे अपनी बीवी के हर काम में नुक्स नजर आते हैं। बीवी किसी मामले में खा कितनी ही समझदार और सुघड़पन का मुजाहरा क्यों ना करे, वो कोई ना कोई ऐब ढूंढ ही लेता है। ये भी असल में खुद को अक्लमंद ज़ाहिर करने का एक तरीका होता है। ऐसे अफराद दूसरों की खामियों को असल में अपनी खूबियां बनाना चाहते। इज़्ज़त व एहतराम से आरी शौहर। जाहिल शौहर का ये रवैया हमेशा इज़्ज़त व एहतराम से आरी होता है। इसके लहजे में हमेशा गुस्से का अंसर नुमाया रहता है। हत्ता कि मेहमानों के सामने भी वो बीवी से डांट डपट से पेश आता है। ऐसे शौहर घर की फ़िज़ा को ज़हनी उलझनों की अमा जगह बना लेते हैं। नंबर 11, दूसरी ख़वातीन की तारीफ़। एक जाहिल शौहर हमेशा अपनी बीवी के सामने दूसरी ख़वातीन की समझदारी, सुघड़पन और दीगर खूबियों की तारीफ़ करता है। वो अपनी बीवी को ये बावर कराना चाहता है कि दूसरी ख़वातीन इससे बेहतर हैं। ये कि उसकी बीवी उसकी तवक्कुआत पर पूरी नहीं उतरती। बाज़ शौहर खुद को ज़्यादा समझदार साबित करने के लिए भी ये रवैया अपनाते हैं। नंबर 12, ससुराली रिश्तेदारों से बुरे ताल्लुकात। जहालत का शिकार शौहर अपने ससुराली रिश्तेदारों से मुनासिब रवैया बरकरार रखना चाहता है। इनकी मौजूदगी में चिड़चिड़ेपन का इजहार करता है, माहौल में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इनकी गैर मौजूदगी में बीवी के सामने उनके ऐब बयान करता है, मगर ऐसा शौहर बीवी से ये तवक्कुआत रखता है कि वो उसके रिश्तेदारों से इज़्ज़त व एहतराम का मुजाहरा करे, जबकि कायनात के असूल तो ये कहते हैं कि हर अमल का एक रद्द अमल होता है। नंबर 13, माली मामलात से बीवी को बेखबर रखना। एक बुरा शौहर अपने माली मामला को हमेशा अपनी बीवी से पोशीदा रखता है। अपनी आमदनी और अखराजात के बारे में बीवी को लाइल्म रखता है। वो ये समझता है कि औरत इन मामलात का शऊर नहीं रखती, इसे इसका कोई हक नहीं है। नंबर 14, तन्हाई पसंदी। बुरे शौहरों की एक निशानी ये भी होती है कि वो घर में तन्हाई बंदी का मुजाहरा करते हैं। बीवी बच्चों से बहुत कम बात करते हैं और जितनी देर वो घर में मौजूद रहते हैं अपनी ज़ात के हिसार में कैद रहते हैं। अक्सर शौहर बीवी पर रौब डालने के लिए भी इस हरबे का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 15, दोस्तों में ज़्यादा वक्त गुजारना। एक बुरा शौहर अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने दोस्तों में वक्त गुजारना पसंद करता है। देर से घर आता है और ये जाहिर कराता है कि वो इंतहाई मसरूफ़ शख्स है। ये आदत गैर संजीदा किस्म के शौहर में पाई जाती है। नंबर 16, गैर जिम्मेदार शौहर। इस किस्म का शौहर कभी अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं करता। घर के अहम मामलात जो एक सरबराह की हैसियत से शौहर की तवज्जो के मुतकाज़ी होते हैं, इनसे किनारा कुछ रहता है और अपने ख़ानदान की ज़रूरियात का एहसास नहीं होता, और अपने गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से वो इन ज़रूरियात को पूरा करने का अहल नहीं होता। इसकी फैमिली हमेशा मुश्किलात का शिकार रहती है। नंबर 17, बदतहज़ीब शौहर। बदतहज़ीबी और बदतमीज़ी एक जाहिल शौहर की नुमायाँ अलामात है।
ایسے شوہر کو زندگی گزارنے کے بہتر طور طریقے کا شعور نہیں ہوتا، اپنے نامعقول عادات اور طور طریقے کے باعث ایسا شوہر اپنی بیوی کے لیے پریشانی اور دوسروں کے سامنے شرمندگی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 18 کنجوس شوہر۔ ایسا شوہر پیسے کو بے حد ترجیح دیتا ہے، عزت دیتا ہے، عزیز رکھتا ہے۔ خرچ کے معاملے میں بیوی بچوں کو محض ضروریات کے دائرے میں قید رکھتا ہے کہ ان کی جائز ضروریات پورا کرنے سے بھی دریغ کرتا ہے۔ اپنی فیملی کو اچھا لائف سٹائل دینے کی اہلیت رکھنے کے باوجود اپنی کنجوسی کے سبب ان کو محرومیوں کا شکار بنائے رکھتا ہے۔ نمبر 19 گھریلو امور میں ہاتھ نہ بٹانا۔ جاہل شوہر کبھی گھریلو امور میں بیوی کا ہاتھ نہیں پاتا۔ بیچاری کتنی ہی مصروف کیوں نہ ہو، وہ اپنی نشست چھوڑنے کی زحمت نہیں کرتا۔ یہ رویہ ایک برے شوہر کی بے حسی کی عکاسی کرتا ہے۔ نمبر 20 بیوی کو بے وقوف مخلوق سمجھنا۔ ایک جاہل شوہر بیوی سے بھی بچوں کی طرح برتاؤ کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر تنقید اور ڈانٹ ڈپٹ اس کا معمول ہوتا ہے۔ جاہل شوہر کے اس رویے کے پس پردہ یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کو نہ تو دنیا کی سمجھ ہے، نہ زندگی کا شعور۔ یہ رویہ احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تمام دوستو، یہ ویڈیو معاشرے کو آئینہ دکھانے کی ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ شاید معاشرے کا کم از کم ایک اہم طبقہ تو اس اپنے چہرے پر لگی ہوئی دھول صاف کر سکے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ شکریہ۔ تو ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اس ویڈیو کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔